12ویں آرٹس کے عزیز طلباء و طالبات، سماجیات کی نئی کتاب انڈین بھارتی سماج سے ہم پہلے چیپٹر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ بھارتی سماج کا تعارف، انٹروڈکشن ٹو انڈین سوسائٹی، ہم نے بدھسٹ دور تک کل پڑھے تھے۔ آج ہم سنگم دور دیکھیں گے۔ سنگم دور میں تعلیم ایک پیمانے پر سماجی سرگرمی تھی۔ ہر ذات برادری کے لیے تعلیم کا حق نہ تھا کہ کسی مخصوص فرد کی جاگیر خاص مضامین میں گرامر، نظمیں، حساب، علم فلکیات، مجسمہ سازی، پینٹنگ، ڈرامہ، رقص اور فن تعمیر وغیرہ شامل تھے۔ قرون وسطیٰ کا دور۔ قرون وسطیٰ کے دور میں تعلیم کا مرکز قرآن شریف تھا۔ لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت کے بغیر قرآن شریف کو سمجھنا ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ حدیث اور دیگر تفاسیر کو سمجھنا مشکل تھا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی عقیدے والوں کو تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا۔ اسلامی تعلیم کا دروازہ سبھی مکاتب فکر کے لیے کھلا تھا۔ تعلیم درج ذیل 3 طریقوں سے دی جاتی تھی۔ نمبر 1 مکتب، ابتدائی تعلیم کے لیے۔ نمبر 2 مدرسہ، اعلیٰ تعلیم خاص طور پر کسی مسجد سے وابستہ۔ نمبر 3 خانقاہ، مذہبی تربیت کی جگہ، انگریزی میں ہم اسے ٹریننگ ورکشاپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دیکھیں گے کہ مکتب کیا تھا۔ مکتب میں داخل ہونے کے لیے 4 سال کی عمر شرط تھی، جس میں داخلے کی ایک رسم تھی۔ ابتدائی تربیت میں لکھنا، پڑھنا، حفظ کرنا، فن تحریر اور ریاضی جیسے مضامین پر مشتمل تھے۔ لکھنے کے فن، خطاطی سیکھنے پر کئی گھنٹے صرف ہوتے تھے۔ قرآن شریف کا مطالعہ 7 سال کی عمر میں شروع ہوتا تھا۔ عزیز طلبہ، اب ہم دیکھیں گے کہ مدرسہ کیا تھا۔ مدرسے میں قرآن شریف کا باریک بینی سے مطالعہ کیا جاتا تھا، ساتھ ہی ساتھ دوسرے عملی مضامین جیسے علم نجوم، علم فلکیات، تاریخ، جغرافیہ، حساب وغیرہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اسلامی قانون کے ساتھ ساتھ فقہ اور انتظامیہ کے فن کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ فارسی، جو اسلامی دنیا میں بولی اور پڑھائی جاتی تھی۔ نامور اسکالر ابوالفضل ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ اکبر نے ہندو طلباء کو اجازت دی کہ وہ بھی مدرسوں میں سنسکرت اور اپنشد پڑھ سکیں۔ ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تعلیم بڑے پیمانے پر سماج کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی ضروریات پر مبنی تھی۔ طلباء کو اپنی دلچسپی اور زندگی کے مقاصد کے مطابق مضامین کا انتخاب کرنے کی آزادی تھی۔ مدرسے کے بعد کی تربیت کے لیے کسی معلم استاد کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں، جن میں عبدالقادر بدایونی، ابوالفضل اور فیضی شامل تھے۔ مدرسوں نے طلباء اور معلم دونوں کی رہائش کا انتظام کیا تھا۔ حکمرانوں کے ذریعے یا دولت مند اور نیک مسلمانوں کی طرف سے معاشی مدد فراہم کی جاتی تھی۔ عزیز طلباء، نمبر 3 پر خانقاہ دیکھیں گے، جس کو میں نے انگریزی میں ٹریننگ ورکشاپ کہا ہوں۔ خانقاہوں کے قرون وسطیٰ کی یورپ کی خانقاہوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہیں۔ یہ گنبد نما 4 دیواری پر مشتمل ہوتی تھی۔ اسے درگاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آرٹ۔ عزیز طلبہ، اس دور میں آرٹ کو بھی بڑی اہمیت تھی۔ آرٹ یعنی فن۔ یہ امر دلچسپ ہے کہ مختلف فنون جیسے فن کی جمع فنون جیسے دستکاری، موسیقی، مصوری و طب، فلکیات، جغرافیہ، جیومیٹری اور ادب نے گپتا کے سنہری دور میں اہم کردار ادا کیا۔ قرون وسطیٰ میں مسلم حکمرانوں نے بھی ان تمام فنون میں کافی ترقی کی تھی۔ اس دور میں تعلیم کو سیاسی حالات کی وجہ سے دھچکا لگا تھا۔ دہلی اور آگرے کے مسلم حکمرانوں نے عورتوں کی تعلیم کے لیے کچھ خاص کام نہیں کیے تھے۔ شہروں اور دیہاتوں میں نجی اساتذہ کے ذریعے
تعلیم دینے کا کام کیا جاتا تھا۔ سنسکرت، فارسی اور عربی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی۔ تعلیم صرف علماء، شرفاء، برہمن اور کچھ اعلیٰ ذات والوں کو حاصل کرنے کا حق تھا۔ لڑکیوں کی تعلیم پر ان کے سرپرستوں کا عمل دخل تھا کہ وہ انہیں اجازت دیں یا نہ دیں۔ شرفاء اور امیروں کے گھروں پر لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ہوتا تھا، جنہیں مہنگے تحائف پیش کیے گئے تھے، کیونکہ بہت کم لوگوں کا تعلق اعلیٰ طبقے سے تھا۔ اس لیے یہ خیال کرنا مناسب ہوگا کہ قرون وسطیٰ کے دور میں لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم تاریک تھی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں عزیز طلبہ، ہندوستان میں نوآبادیاتی دور یعنی انگریزوں کی آمد کے بعد ہمارا بھارت کیسے رنگ و روپ، کیسے نقوش سے گزرا، اس کا ہم سرسری مطالعہ کریں گے۔ نوآبادیاتی دور کو بھارت میں یورپیوں کی فتح کا دور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یورپی باشندے 16ویں صدی عیسوی میں تجارت کے خاطر ہندوستان میں داخل ہوئے، یعنی تجارت کی غرض سے آئے اور حکمران بن گئے۔ 17ویں صدی کے اوائل تک ڈچ اور انگریز بھی ہمارے ساحل پر آ گئے۔ فرانسیسی بھی ہندوستان آئے، لیکن وہ جنوبی ہند میں پانڈیچری میں نظر آئے۔ 20ویں صدی تک انگریز ہندوستان پر حکومت کرتے رہے۔ کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں برطانوی حکمرانی کے تحت متعدد سسٹم قائم کیے گئے تھے۔ کچھ سماجی اصلاحات بھی برطانوی پالیسیوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوئیں۔ اس میں نمبر 1 ہم تعلیم کو دیں گے۔ انگریزوں نے اسکول کا نظام ہندوستان میں قائم کیا، جو ہندوستانی سماج پر کافی اثر انداز ہوا۔ ذریعہ تعلیم انگریزی تھا، اس لیے انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کی عام زبان بن گئی تھی۔ اسکول اور کالج سبھی ذات، رنگ و نسل اور مذہب کے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ انڈین یونیورسٹی ایکٹ 1856 کے تحت پہلی یونیورسٹی کلکتہ میں قائم کی گئی، پھر ممبئی اور مدراس میں بھی قائم کی گئی، جو لندن یونیورسٹی کے ماڈل کو پیش کرتی تھی۔ مذہب سے متعلق مواد پر تعلیم دی جاتی تھی جو سیکولر تھی۔ ان میں حساب، سائنس، فلسفہ، سماجیات، تاریخ وغیرہ کی تدریس شامل تھی، جس کی وجہ سے اسکالر لوگوں کی جماعت سامنے آئیں جو بھارت سے تعلق رکھتے تھے۔ اقدار مغربی اور رسم و رواج مغربی تھا۔ ان میں کچھ لوگوں نے سماجی اصلاح کی تحریکوں میں اہم کردار ادا کیا۔ نئے اقدار جیسے انصاف، لامذہبیت، برابری، مساوات، سماجی انصاف اور انفرادیت کو عروج حاصل ہوا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، نوآبادیاتی دور میں تہذیب کیسی چیز پر ہم مطالعہ کریں گے۔ پڑھے لکھے طبقے کے بہت سارے افراد نے مغربی طرز معاشرت کو اپنا لیا تھا، جیسے کھانے کی عادت، ڈریسنگ، رسم و رواج، طریقہ کار، رویوں، کھیلوں اور تفریح وغیرہ میں مغربی تہذیب کو اپنا لیا تھا۔ این شرینواس نے مغربی طرز معاشرت کو اختیار کرنے کو مغربیانہ کی اصطلاح دی ہے۔ مغربی تہذیب کے اثرات کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انتظامیہ، انگریزوں نے انتظامیہ کے نئے نظام قائم کیے۔ انہوں نے معاشی خدمات، تعلیم کی خدمات، محصول، انتظامی خدمات کا نظم شروع کیا۔ یہ انگریزی زبان میں تعلیم یافتہ ہندوستانی لوگ ہی تھے جو برطانوی حکمرانوں کی مدد کے لیے برطانوی انتظامیہ میں شامل ہوئے۔ ایک نیا عدالتی نظام قائم کیا گیا جس پر عمل درآمد سیکولر بنیادوں پر کیا گیا۔ ہر فرد کی ذات و نسل سے قطع نظر برابری کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا۔ جاگیرداروں اور زمینداروں کا اختتام کر دیا گیا۔ جاگیرداروں اور زمینداروں کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ انڈین کونسل ایکٹ، انڈین ہائی کورٹ ایکٹ اور 1861 کا ہندوستانی سول سروسز ایکٹ، ان تمام نے ہندوستان کی انتظامی قانون سازی اور عدالتی انتظامیہ میں بڑی تبدیلیاں لائیں۔ عزیز طلبہ، دیکھتے ہیں کہ نوآبادیاتی دور میں معیشت کا کیا حال تھا۔ معاشی نظام صنعتوں کی ترقی اور شہریانہ کے عمل سے بدل گیا۔ ذات پات پر مبنی ہنر اور پیشے اور سماجی تعلقات آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ صنعتوں میں دن بدن اضافہ اور بدلتی معیشت اس کی اہم وجہ تھی۔ معاشی طور پر مضبوط اور تعلیم یافتہ طبقہ عروج پر تھا۔
روایتی رکاوٹیں آہستہ آہستہ ترک کر دی گئیں۔ انگریزوں نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں نئے محصولات کے نظام کا آغاز کیا، جس نے کسانوں کی تجارتی نظام کو متاثر کیا۔ منڈی کے نظام کو عروج حاصل ہوا، نقد فصلوں کی افزائش میں اضافہ کھانے کی فصلوں کی پیداوار کو متاثر کیا۔ 1856 میں بنگال اور اڑیسہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی طلبہ اس دور میں، نوآبادی دور میں ٹرانسپورٹ اور مواصلات کا سسٹم کیا تھا دیکھتے ہیں۔ ملک کی وسعت کے لحاظ سے ریلوے، سڑکیں، پوسٹ آفس اور ٹیلی گراف آفسوں کو قائم کیا گیا۔ یہ وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے ملک کے تمام حصوں میں لوگوں تک پہنچنا اور وسائل تک رسائی ممکن ہوئی۔ 1869 میں نہر سوئس کو تجارتی مفادات کو فروغ دینے کے لیے کھولا گیا۔ اس سے پہلے ہندوستانی خام مال کو انگلینڈ پہنچانا آسان نہ تھا۔ نقل و حمل اور مواصلات کی ترقی کے نتیجے میں ہندوستانی خام مال کے بازاروں میں اضافہ ہوا۔ قومی تحریکیں۔ پڑھے لکھے طبقے میں انگریزی زبان کو بول چال کے طور پر استعمال کرنے سے بڑے پیمانے پر ایک وسیع جال سامنے آیا، جس سے لوگوں میں قوم پرستی بیدار ہوئی۔ اجنبی حکمرانی کے خلاف ہندوستانی عوام میں بیداری پیدا کے نتیجے میں انگریزوں کو ہندوستان سے بے دخل کرنے اور آزادی کی جنگ کے مطالبے نے زور پکڑا۔ 19ویں صدی میں انڈین نیشنل کانگریس کا عروج شروع ہوا، جس کے بیانیہ تلے گاندھی جی نے ملک کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ عزیز طلبہ، نوآبادی دور میں سماجی اصلاحی تحریکات کو دیکھیں گے۔ پڑھے لکھے ہندوستانی لوگوں نے ہندوستانی سماج کو بالکل سطحی طریقے پر تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ 19ویں صدی اس بات کی گواہ ہے، جس میں بہت ساری سماجی اور مذہبی اصلاحات کی گئی، جیسے برہمو سماج جسے راجا رام موہن رائے نے قائم کیا، آریہ سماج سوامی دیانند سرسوتی نے قائم کیا، پرارتھنا سماج آتما رنگ پانڈو رنگ تار کھاڑکر نے قائم کیا، ستیہ شودھک سماج مہاتما جیوتی راؤ پھولے نے قائم کیا، ہریجن سیوک سنگھ مہاتما گاندھی نے قائم کیا، تھیوسوفیکل سوسائٹی اینی بیسنٹ نے قائم کیا، سیوا سدن بہرام جی ملباری نے قائم کیا، دھرم سبھا رادھا کانت دیپ نے قائم کیا، وہابی تحریک سید ولی اللہ نے قائم کی، عزت نفس تحریک ایروڈی رامنا سامی نے قائم کی۔ اس طرح مختلف تحریکیں معرض وجود میں آئیں۔ درجہ بالا تمام گروہوں نے مقامی سطح پر تبدیلیاں لانے کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے فرسودہ جابرانہ مذہبی طریقوں کی اصلاح کی۔ بہت سارے گروہوں نے سماج کے نچلے طبقے کی تعلیم اور خصوصاً خواتین کی تعلیم کو زور دیا کو فروغ دینے کے لیے کام کیا۔ آریہ سماج کا مقصد موجودہ نصاب کے ذریعے ویدک روایات کو بحال کرنا تھا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، قانون سازی پر بھی توجہ دی گئی۔ اس دور میں اس سے مراد سماجی انصاف، سماجی فلاح و بہبود، مطلوبہ سماجی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی سماج کے کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے منظور کردہ قوانین ہیں۔ سماجی اصلاحی گروہوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، جو ہندوستان میں سماجی برائیوں کے خلاف قانون پاس کرنے کے لیے برطانوی حکومت پر دباؤ ڈال سکتے تھے۔ واضح رہے کہ خود سے قوانین سماج کو تبدیل نہیں کرتے، لیکن وہ ان لوگوں کو امید فراہم کرتے ہیں جو ناانصافی، ظلم و جبر، استحصال و زیادتی کا شکار تھے۔ چند اہم قوانین پاس کیے گئے جو اس طرح تھے۔ 1829 میں رسم ستی مخالف قانون پاس ہوا۔ 1843 میں ہندوستانی غلامی قانون۔ 1850 میں ذات سے متعلق معذوریت کو ختم کرنے کا قانون۔ 1856 میں ہندو بیوہ کی دوبارہ شادی کا قانون پاس ہوا۔ 1870 میں خواتین اسقاط حمل پر روک کا قانون پاس ہوا۔ 1872 میں سول یا خاص شادی قانون اسپیشل میرج ایکٹ پاس ہوا۔ اسی طرح 1929 میں بچپن کی شادی پر روک کا قانون نافذ کیا گیا۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے ہندوستان میں نوآبادی دور کا مختصر جائزہ لیے کہ اس دور میں کیا کیا ہوا ہے۔ کل ہم آزادی کے بعد کے بھارت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔